مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا خالق کائنات جل جلالہ عظم والہ کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کی 7 تاریخ کو رب العالمین کے کلام کا درس سننے کے لیے ہم اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ رب العالمین ہم تمام کو عطا فرمائے۔ کل سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کے اختتام تک درس ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے رکوع سے آغاز کریں گے۔ رب العالمین کا پاک کلام ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے کچھ نہ بچا سکیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ کفار کے لیے فرمایا گیا کہ انہیں ان کا مال اور ان کی اولادیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ خاص طور پر کافروں کا ذکر کیا گیا تو مفسرین نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہے، اگر اللہ نے اسے مال اور اولادیں عطا کی ہیں اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو تو رب العالمین اسے اس خرچ کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں مال دے، اللہ کی راہ میں اپنی اولادوں کو وقف کر دے تو رب العالمین اسے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کدأب آل فرعون، جیسے فرعون والے، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کلام مجید فرقان حمید کا اسلوب اور طریقہ کار یہ ہے، قانون الہی بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں پر اپنی رحمت کا ذکر فرماتا ہے، وہاں اپنے فرمانبردار بندوں کا ذکر کرتا ہے، اور کہیں رب العالمین اپنی پکڑ کا ذکر فرماتا ہے، وہاں نافرمانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنے والا ہو، یعنی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہو اور رب کے عذاب کا ڈر بھی ہو۔ ان دونوں معاملات میں افراط و تفریط مناسب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ عذاب کا ڈر اسے اتنا زیادہ ہو کہ وہ رب کی رحمت پر امید ہی چھوڑ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید وہ اتنی زیادہ کر لے کہ عذاب سے ڈرنا ہی چھوڑ دے۔ فرمایا کہ دونوں کے درمیان کی جو چیز ہے اس کا نام ایمان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی پیاری بات مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر
آسمان دنیا سے یہ ندا دی جائے، یہ پکار کر کہا جائے کہ جتنے بھی اہل زمین ہیں سب کے سب داخل جنت ہو جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ ایک شخص کہیں میں ہی نہ ہوں۔ یہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا عالم ہے، اور رب کی رحمت پر امید اتنی زیادہ ہے کہ اگلے جملے میں فرماتے ہیں کہ اگر آسمانی دنیا سے یہ ندا دی جائے کہ جتنے اہل زمین ہیں سب کے سب جہنم جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو کہتے ہیں میں رب کی رحمت پر امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا۔ اس چیز کا نام ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی ہو اور رب کے عذاب کا ڈر بھی ہو، دونوں باتوں کا ذکر اور تذکرہ ہو۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر رب العالمین نے قاعدہ کلیہ بیان کیا، ہمیشہ کی بات بیان فرما دی، جو قانون قدرت ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ فرمایا محبوب آپ کافروں سے یہ ارشاد فرما دیجئے ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوگے۔ اگر تمہیں ظاہری غلبہ دیا بھی گیا ہے تو یہ غلبہ ہمیشہ رہنے والا نہیں، بلکہ ان قریب تمہیں مغلوب کیا جائے گا، مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور صرف تمہارے مغلوب ہونے پر دنیا کی ذلت و رسوائی پر ہی بات پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بعد آخرت میں تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ کافروں کے لیے دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، اور اس پیشگوئی کا جو نظارہ تھا، اس پیشگوئی کی جو حقیقت واضح ہوئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں پر واضح فرمائی کہ کس طرح کافروں کو ذلیل و رسوا کیا گیا اور مسلمانوں کو رب العالمین نے فتح مبین عطا فرمائی۔ آج بھی اور تا قیام قیامت قانون قدرت یہی ہے کہ اگر صاحب ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے توکل اور اعتماد کو مضبوط رکھ کر نور یقین کے ساتھ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میدان میں اترے تو آخر کار رب العالمین فتح و نصرت اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا رب کی ذات پر اعتماد بہت زیادہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل بہت زیادہ ہو۔ ہم وہ واقعات پڑھتے نہیں سیرت کی کتابوں میں کہ 10 لوگ مل کر ہزاروں کا مقابلہ کرتے تھے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہزاروں کے لشکر میں چلے جاتے تھے۔ ہم یہ باتیں نہیں پڑھتے کہ درجنوں لوگ جا کر لاکھوں کی تعداد سے ٹکرا جاتے تھے، تو ان کا اعتماد اور بھروسہ رب العالمین کی ذات پر بہت قوی تھا۔ براہ راست رسول کریم علیہ السلام سے فیض یافتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رب کی ذات پر اعتماد کر کے کفر سے ٹکر لی، اور پھر رب العالمین نے انہیں اپنی قدرت کا نظارہ بھی دکھایا اور ایسی ایسی فتوحات عطا فرمائیں کہ ان فتوحات کا ذکر اور تذکرہ پڑھ کر ہی انسان یہ پکار اٹھتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے، موقع پر ہو نہیں سکتا۔ یہاں موقع پر ہونے یا نہ ہونے کی بات تو درکنار، حضور علیہ السلام کے جان نثاروں نے میدان عمل میں کر کے دکھایا ہے۔ آپ دیکھیے حضور نبی پاک علیہ السلام کے جان نثاروں نے کیسی کیسی مثالیں پیش کیں۔ غزوہ احد کے موقع پر حضور نبی پاک علیہ السلام بعد میں یہ ارشاد فرمانے لگے کہ جب کافر چاروں طرف سے مجھ پر حملہ آور ہوئے، وہ میری طرف بڑھے، تو میں اپنے جس جانب دیکھتا تھا مجھے عمارہ نظر آتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان تو وراء الورا ہے، حضور کی مبارک صحابیات بھی حضور پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے میدان عمل میں موجود تھیں۔ پھر سیدتنا عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احد کے میدان میں، اے عمارہ، وہ دیکھو وہ سامنے وہ شخص آ رہا ہے جس نے تمہارے بیٹے کو زخمی کیا،
سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے بڑھ کر اس شخص پر حملہ آور ہوتی ہیں اور اسے واصل جہنم کرتی ہیں، تو پھر محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اتنا مسکراتے ہیں کہ آپ کے مبارک نواجذ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ محترم اور پیارے بھائیوں، یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے، ان لوگوں نے پیش کی ہیں جن کے نقش قدم کا صدقہ آج ہم رب سے مانگتے ہیں۔ فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، محبوب آپ کافروں سے فرما دیجئے مغلوب تمہیں نے ہونا ہے، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں ظاہری طور پر کوئی غلبہ دیا بھی گیا تو یہ غلبہ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے یہ نشانی تھی ان دو گروہوں میں جو آپس میں مد مقابل ہوئے۔ یہ دو گروہ کون سے تھے؟ یہ دو گروہ وہ تھے کہ جو بدر کے میدان میں آپس میں مد مقابل ہوئے۔ ایک طرف صاحب ایمان لوگ تھے اور دوسری طرف کفار تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑتا تھا۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دوگنا سمجھتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 313، ان کے پاس بظاہر بے سر و سامانی، لڑنے کے لیے پوری طرح تلواریں بھی موجود نہیں، سواری کے لیے پوری طرح سواریاں بھی موجود نہیں۔ ایسی صورتحال میں 313 اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والسلام مد مقابل ہوتے ہیں 1000 فوج کے۔ وہ 1000 فوج جو ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہے، وہ 1000 فوج جس کے پاس سواریاں بھی پوری ہیں، وہ 1000 فوج جن کے پاس تیر انداز بھی ہے، بڑے ماہر لوگ ہیں، بڑے جنگجو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کا نتیجہ، اس جنگ کا نتیجہ اور قیامت تک کے مسلمانوں کی ڈھارس اس آیت طیبہ کے اگلے جز میں بیان فرماتا ہے۔ فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد عطا فرماتا ہے، اپنی مدد کے ساتھ تائید فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے تائید الہی اور نصرت الہی ہمیشہ کے لیے رب العالمین نے حضور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کا مقدر فرمائی ہے۔ مدد رب العالمین کی حضور کے غلاموں کو ملنی ہے آج بھی اور تا قیام قیامت۔ بس غلامان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ اعتماد اور استقامت کے ساتھ میدان عمل میں ڈٹے رہیں، رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کر کے، استقامت کر کے جب وہ میدان عمل میں ڈٹے رہیں تو پھر رب انہیں یہ بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جب استقامت رب کسی کا مقدر کر دے تو پھر فرشتوں کی جماعت کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے آ کر اس شخص سے یہ کہتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، غم کرنے کی کوئی بات نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، رب تو تمہیں جنت کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے، تمہیں خوف اور کسی طرح کا کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا فرمانے والا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ضرور دیکھنا ہے اور دیکھ کر سیکھنا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں رب نے آنکھیں عطا فرمائی۔ جو آنکھوں والے ہیں وہ یہ ماجرا دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کہ دنیاوی حقائق اور گراؤنڈ ریئلٹی کے تقاضے کیا ہیں اور رب العالمین کی مدد کس طرح آتی ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے مقابلہ کرنا ہو تو اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر تو تعداد ہو۔ جو مد مقابل آ رہے ہیں ان کی تیاریاں دیکھ کر اپنی تیاریاں کی جائیں۔ آج کی گراؤنڈ ریئلٹی بھی یہی کہتی ہے
لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس میں آنکھ والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کس طرح رب العالمین نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج پر مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے باوجود غلبہ عطا فرمایا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت آراستہ کی گئی۔ النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، عورتیں اور بیٹے اور اوپر تلے سونے اور چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی محبتیں لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ہیں۔ لوگ عام طور پر ان چیزوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، انہیں بڑا محبوب رکھتے ہیں، لیکن رب العالمین فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، یہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں، دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ آخرت کے لیے اگر تیاری کرنا چاہتے ہو تو اگر رب نے تمہیں یہ چیزیں عطا فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان چیزوں کو لگاؤ، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اور رب نے اگر مال عطا کیا ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، محبوب آپ فرمائیے کہ کیا میں تمہیں متاع دنیا سے بہتر چیز بتاؤں؟ اس دنیاوی زندگی کے آسائش اور آرام سے اچھی چیز میں تمہیں بتاؤں؟ الذین اتقوا، پرہیزگاروں کے لیے، عند ربہم جنات، ان کے رب کے پاس باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری و ساری ہیں۔ یہ ان سب چیزوں سے اچھی چیزیں ہیں، جو چیزیں رب نے تمہیں دنیا میں عطا کیں، ان چیزوں سے بہتر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، خالدین فیہا، اور ان باغات میں جا کر انہیں واپس نہیں آنا بلکہ انہیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وازواج مطہرۃ، اور ستھری بیبیاں ہیں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق ان سے کلام فرمائے گا، ان سے بات کرے گا، اور جنتیوں کو رب یہ ارشاد فرمائے گا کہ اے اہل جنت، کیا تم راضی ہو گئے؟ فرمایا جنتی عرض کریں گے کہ اے مالک و مولا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں؟ سب سے بڑھ کر نعمتیں تو نے عطا کی، اتنا بڑا انعام و اکرام فرمایا، تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں؟ تو رب العالمین اس موقع پر یہ ارشاد فرمائے گا کہ کیا اس سے بھی بڑی نعمت میں تمہیں عطا نہ کروں؟ اہل جنت میں سے ہر جنتی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ انعام و اکرام مجھ پر فرمایا ہے، انعام و اکرام کے انبار سب سے زیادہ رب نے مجھ پر فرمائے ہیں۔ تو جنتی عرض کریں گے کہ مالک و مولا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں؟ تو رب العالمین فرمائے گا اس سے بھی بڑھ کر نعمت میں تجھے عطا نہ کروں؟ جنتی عرض کریں گے مالک و مولا، اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا جائے گا اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ ورضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، کون سے بندے؟ وہ بندے کہ جو یہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک و مولا، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہماری خطائیں درگزر کر دے، ہمارے گناہ بخش دے،
وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے مالک و مولا، ہم تیرے رسول کریم علیہ السلام کے قدموں کی، ان کے لعنین اقدس کی برکت سے مسلمان ہوئے۔ تو نے بن مانگے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اے پروردگار، اب تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگار، کلام مجید فرقان حمید کے مبارک نورانی الفاظ کا صدقہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فرمایا یہ بندے کون ہیں؟ الصابرین، وہ بندے جو صبر کرنے والے ہیں، جو اطاعات پر صبر کرتے ہیں، رب کی فرما برداری پر وہ صبر اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری سے وہ اپنا دل کسی طور پر پھیرتے نہیں بلکہ اسی پر قائم و دائم رہتے ہیں۔ والصادقین، اور وہ بندے جو سچے ہیں، والقانتین، اور ادب کرنے والے ہیں، والمنافقین، اور والمنفقین، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت اللہ کے حضور معافی مانگنے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور جب ساری کی ساری مخلوقات خواب خرگوش میں ہوتی ہیں، وہ آنسو بہا کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر یہ گواہی دی۔ اللہ نے خود بھی یہ گواہی دی، فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی شان کو جاننے والے علماء ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رب نے جسے جتنی زیادہ عطا کی، وہ بندہ اپنے پروردگار سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ جو رب کو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اپنے پروردگار کا اتنا ہی خوف رکھتا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے اپنی معرفت پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام رب العالمین کی معرفت کو، اللہ تبارک و تعالی کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، وہ عزت والا، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے، اسلام ہی اللہ کے یہاں دین ہے۔ مسلمان کی زبان پر یہ کلمات نہ آئیں، جناب ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، پتہ نہیں کون اللہ کے حضور بخشا جائے، پتہ نہیں کس کی رب العالمین کے حضور مغفرت ہو جائے، ہم تو کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور فرمایا کہ اہل کتاب ان کے درمیان اختلاف کب ہوا؟ اختلاف انہوں نے تبھی کیا کہ جب ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ اب تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ اسلام کو اختیار کرتے، اور پچھلے ادیان جو گزر چکے ان ادیان پر عمل کرنے کے بعد اب رسول کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد وہ دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو جاتے، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف کس وجہ سے تھا؟ فرمایا بغیم بینہم، دلوں کی جلن کی وجہ سے۔ انہوں نے حضور نبی پاک علیہ السلام سے بغض اور عداوت کو اختیار کیا۔ یہ اہل کتاب کون تھے؟ پیچھے ہم نے سنا ہے کہ جو رسول کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کی آمد سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے،
اور حضور کے وسیلے سے مانگی گئی دعائیں اللہ ان کی قبول فرماتا تھا. جو فرمایا کہ اس طرح حضور کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہاں تک یہ بات ارشاد فرمائی. آپ کہتے ہیں کہ اہل کتاب اور دیگر کفار ایسا نہیں تھا کہ حضور کی نعت و توصیف کو جانتے نہیں تھے، انہیں کسی طرح کی کوئی سوچ و بچار کی ضرورت پیش آتی. فرمایا مثال دی گئی کہ وہ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. فرمایا یہی مثال کیوں دی گئی؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے؟ یا اور کوئی مثال کیوں نہیں دی گئی؟ فرمایا اس لیے کہ جو بیٹا ہوتا ہے اس بیٹے کو آہستہ آہستہ ہوش و آواز کے بعد بتانا پڑتا ہے. سارے کے سارے لوگ آ کر ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ اس کے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ بیٹا یہ تیرے والد ہیں، یہ تیرا باپ ہے، تو نے اس کی عزت کرنی ہے، یہ تیرا سربراہ ہے. آہستہ آہستہ اس کے ہوش و آواز میں یہ بات آتی ہے. وہ جس دن اس دنیا میں آیا پہلے دن سے اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، بلکہ یہ ہوش اسے آہستہ آہستہ آتا ہے. فرمایا لیکن باپ اپنے بیٹے کو اس دن سے پہچانتا ہے جس دن سے اسے اس نے پہلی بار دیکھا. اسے بتانا نہیں پڑتا، بار بار باور نہیں کروانا پڑتا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، کسی کو آ کر کان میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ تیرا بیٹا ہے. وہ بغیر بتائے، کسی کی مدد لیے بغیر اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. فرمایا اہل کتاب حضور کی نعت اور توصیف کو اتنا زیادہ جانتے تھے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرتے ہی، بلکہ حضور کا دیدار کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اہل کتاب اگر مدینہ منورہ کے شہر کو بھی ایمان کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے تو اللہ تبارک و تعالی شہر مدینہ دیکھنے کی برکت سے ہی انہیں ایمان عطا فرما دیتا. حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار تو ان کے لیے ایسا بداحت تھا کہ وہ حضور کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ جن کی نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں. یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جن کی خوشخبریاں ہمیں ہمارے انبیاء دے کر گئے. لیکن فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. حساب مؤخر نہیں ہے، حساب جلدی ہونا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، فرمایا کہ اگر وہ تم سے حجت کرتے ہیں، تمہاری باتوں کو وہ تسلیم نہیں کرتے، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ حجت کرتے ہیں تم سے، فقل، تو آپ یہ ارشاد فرما دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں اپنا چہرہ اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں سے اور ان پڑھوں سے یہ فرماؤ اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے گردنیں رکھیں جیسا اللہ نے حکم دیا. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ گردن رکھیں، اگر وہ سروں کو جھکا لیں، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر تو حکم پہنچا دینا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو آپ پر اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ آپ واضح پہنچا دیں، اور اگر وہ آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اپنے سروں کو چکا لیتے ہیں، تو وہ ہدایت پا گئے.
مسلمان کا مطلب ہی سر جھکانے والا ہے، مسلمان کا مطلب ہی گردن رکھنے والا ہے۔ جو گردن رکھنے والا ہوتا ہے، جو سر جھکانے والا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے مطابق احکامات کی تقسیم نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اتنا تسلیم کر سکتا ہوں، یہ والی بات تسلیم نہیں کر سکتا، یہ معاملہ ذرا میرے لیے دشوار ہے، یہ معاملہ ذرا میری عقل میں نہیں آتا، یہ معاملہ ذرا لاجک کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا، مسلمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ گردن جھکانے والا ہے، جس طرح کا حکم اسے دیا گیا بس اس حکم پر سر تسلیم خم کرنے والا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہر حکم پر، اپنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر فرمان پر گردن جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں مدد فرمائے۔ باواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کو ناحق شہید کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو وہ قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا و آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کافر اگر کوئی نیکی بھی کرتے ہیں، اگر کوئی بھلا کام بھی کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے ان کے اعمال ان کے کفر کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کے کسی بھی عمل کا اجر انہیں آخرت میں نہیں ملے گا۔ اگر ان کی بھلائی کا بدلہ ہونا بھی ہوا تو رب العالمین وہ بدلہ انہیں دنیا میں ہی عطا فرما دے گا، آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی یہود کو انہیں توریت شریف کے علوم و احکام سکھا دیے گئے تھے، انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آخر زمانہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، وہ جلوہ فرما ہوں گے۔ یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کا فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے قرآن کریم کے علوم سیکھنے کے لیے دعا عطا فرمائی، اللہم علمہ القرآن، اے مالک و مولا اس شخص کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ تو پھر حضور کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ قرآن پاک کی سمجھ اس طرح ملی کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں۔ وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام آپ نے جب اہل یہود کو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے دین کی طرف بلایا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے انہیں توریت کے احکامات یاد دلائے، تو انہوں نے توریت کے احکامات کو بھی پس پشت ڈال دیا، اور توریت کے احکامات کو پس پشت انہوں نے اس لیے ڈالا کہ کہیں نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق نہ کرنی پڑ جائے۔ یہود و نصارہ کی اصل دشمنی، ان کا اصل بغض و عناد جو 1450 سال سے جاری و ساری ہے، آج تک جاری و ساری ہے، ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں
اور ان کی دشمنی براہ راست اس ذات بابرکات سے ہے کہ جس ذات کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جن کی وجہ سے اس پوری دنیا کو اور پوری آخرت کے معاملات کو سجایا گیا ہے۔ سیدنا امام حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برادر اعلیٰ حضرت، آپ سے کوئی آ کر گویا کہ پوچھتا ہے کہ حضور کائنات کا سجنا تو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر سمجھ میں آتا ہے کہ رب نے خود فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک نہ بناتا، لیکن آخرت کا حضور کی وجہ سے ہونا یہ ذرا بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو سیدنا امام حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برادر اعلیٰ حضرت، آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں تو دنیا و آخرت دونوں کا یہ جتنا بھی معاملہ ہونا ہے یہ حضور کی وجہ سے ہونا ہے۔ دنیا کا معاملہ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آخرت حضور کی وجہ سے کس لیے ہے؟ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رب العالمین ساری کی ساری مخلوقات کو جمع ہی اس لیے فرمائے گا کہ تاکہ سب کو جمع کر کے یہ دکھایا جائے کہ لوگوں دیکھو میں نے اپنے محبوب کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کو قیامت کے دن اس لیے جمع کرے گا، اور پھر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے۔ کتنا عظیم الشان وہ نظارہ ہوگا کہ جس نظارے کے متعلق کہا یہ گیا کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار، یہ جرت کافروں کی کہ انہوں نے براہ راست حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دعوت دینے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا۔ ان کو یہ جرت کیسے ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو وہ باندھا کرتے تھے۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، تو کیسا ہوگا وہ وقت، کیسا ہوگا وہ معاملہ جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس دن میں کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری کی پوری دی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت فرمائی، اور آخری دو آیتوں میں جہاں رب فرماتا ہے کہ اگر کسی نے مثقال ذرہ برابر اگر کسی نے نیکی کی تو وہ اس نیکی کا اجر دیکھے گا، اگر کسی نے مثقال ذرہ برابر برائی کی تو وہ اس برائی کا بدلہ دیکھے گا۔ کہا آپ نے اس سورت مبارکہ کی تلاوت کی، پھر ان دو آیتوں کی تلاوت کے بعد آپ اتنا زار و قطار رونے لگے، اتنا زار و قطار رونے لگے کہ آپ کی ہچکی بند گئی۔ انسان سوچے تو صحیح، چلتے پھرتے اس کے معاملات کیا کیا ہیں، چلتے ہوئے کسی کا حق دبا لیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کبھی کوئی معاملہ کر دیا، کبھی کسی کو کوئی بات کہتی، کبھی رب کے فرائض میں کوتاہی کر دی، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ کیا وہ سوچے، غور کرے کہ کیا اس کی زندگی اور چوپایوں کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی فرق ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ
صبح اٹھ کر کام پر چلے جانا. آپ تو بڑے عظیم لوگ ہیں, فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر سماعت کرتے ہیں. میں ایک عام اوقات کی اور عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. صبح اٹھ کر کام پر چلے جانا, سارا دن مزدوری کرنا, محنت کرنا. محنت اور مزدوری صرف پسینہ بہانا اور زمین کھودنا اور بلڈنگیں گرانا ہی محنت مزدوری نہیں ہے. مسلسل کاروبار کی فکر, اپنی حالت اپنی صحت بگاڑ لینا کاروبار کی فکر میں, یہ بھی ایک طرح کی محنت مزدوری ہی ہے. انسان ذہن پر اتنا بوجھ سوار کرے کہ کاروبار ہی اسے ہر جگہ نظر آتا ہو, شام کو پھر گھر پر آ جائے, پھر نہ اولاد کی تربیت کی فکر ہو, نہ دینی معاملات پر اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی جو ذمہ داری رب نے اسے دی ہے کہ فقط اسے اپنے آپ کو نہیں سنوارنا بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر کرنی ہے, پھر نعوذ باللہ من ذالک وہ سو جائے. پھر اس کے بعد نمازوں کا بھی نہ پتہ ہو, حالات کا بھی نہ پتہ ہو, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا بھی نہ پتہ ہو. پھر ایسی زندگی انسانوں کی اور دیگر مخلوقات کی زندگی میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا. ان مخلوقات کو بھی صبح ان کا مالک اٹھا کر لے جاتا ہے, سارا دن مزدوری کرواتا ہے, شام کو چارہ ڈال دیتا ہے, پھر وہ سو جاتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے, اور یہ اشرف المخلوقات ایک بہت بڑا مقصد لے کر اس دنیا میں آیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اگر وہ فقط اسی بات پر شکر ادا کرتا رہے کہ رب العالمین نے اسے بن مانگے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا, اس امت میں پیدا فرمایا جس امت کو انبیاء نے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دعا کیا کرتے تھے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شمولیت کی. اس امت میں اللہ نے ہمیں بن مانگے پیدا کر دیا. اس معاملے کا اگر انسان جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر قبر کی گود تک شکر ادا کرتا رہے تو فقط رب کی اس ایک نعمت کا بھی شکرانہ ادا نہیں کر سکتا. بڑا عظیم مقصد لے کر ہم اس دنیا میں آئے محترم اور پیارے بھائیوں, اور اس مقصد میں کسب حلال بھی ہے, اپنا جو کنبہ ہے, اپنے تحت جو لوگ ہیں ان کی تربیت بھی ہے, اپنے آپ کو سنوارنا بھی ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اصلاح بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو, ہم سب کو ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. آپ یوں عرض کریے, اے اللہ, اے ملک کے مالک, تؤتی الملک من تشاء, تو جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے. ملک تو رب کا ہے, اگر تھوڑے دنوں کے لیے کوئی قابض ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو زمین کا خدا نہ سمجھ بیٹھے. ایسے بہت سارے قبضے کرنے والے آئے جن کا آج نام و نشان بھی نہیں ہے, جن کو آج کوئی یاد بھی نہیں کرتا, جن کے پیچھے آج کوئی ہاتھوں کو اٹھانے والا بھی نہیں ہے, جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں, جن کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے. لیکن کوئی تو بات ہے کہ آج سے 30 سال 40 سال 50 سال پہلے کے حاکم کو کوئی نہیں جانتا, لیکن 1000 سال بیت گئے ہیں. لاہور میں سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کا دربار آج بھی چمک دمک رہا ہے. اصل بادشاہت یہ بادشاہت ہے جو رب العالمین نے سلطنتیں اپنے پیاروں کو اپنے بندوں کے دلوں پر عطا فرمائی ہیں. بادشاہتیں, سلطنتیں رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, تو جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, پروردگار تو جسے چاہتا ہے عزتوں کا تاج عطا فرماتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, ساری کی ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, اے پروردگار تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جیسا فرمایا اپنے محبوب کی زبان اقدس پر جاری فرمایا, ویسا ہوا نہیں. وہ مسلمان
کہ جن پر مکہ مکرمہ میں ان کے اپنے گھروں میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، انہیں ان کے گھروں میں سکھ اور چین کا سانس نہیں لینے دیا جاتا تھا، جو سرزمینیں ان کی تھیں، ان کے آبا و اجداد سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئیں، وہاں ان سے وہ زمینیں چھین لی گئیں، وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، پھر ان مسلمانوں نے دنیا پر حکومت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا کی بادشاہت عطا نہیں کی۔ وہ مسلمان جنہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم پائی، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے در اقدس سے فیض یاب ہوئے، پھر ان مسلمانوں کو رب نے دنیا پر حکومتیں بھی عطا فرمائیں، انہوں نے جہاد بھی کیا، سپہ سالاریاں بھی کیں، انہوں نے معاشی اور معاشرتی نظام بھی نافذ کر کے دکھایا۔ سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں دنیا میں تم جہاں کہیں گھومو، جہاں کہیں جاؤ، تمہیں مختلف یونیورسٹیاں نظر آئیں گی، مختلف تعلیمی ادارے نظر آئیں گے، تم جا کر کسی تعلیمی ماہر سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اگر اس فن میں مہارت حاصل کرنی ہے تو دنیا کی فلاں یونیورسٹی بہت مشہور ہے، اگر اس فن میں ماہر بننا چاہتے ہو تو یہ یونیورسٹی مشہور ہے، اس فن میں ماہر بننا چاہتے ہو تو فلاں یونیورسٹی جاؤ۔ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دنیا و مافیہا کی الگ الگ یونیورسٹیاں الگ الگ فنون کے ماہرین پیدا کرتی ہیں، الگ الگ فنون کے، لیکن کہتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے صفہ کے مقام پر وہ یونیورسٹی تھی کہ جس نے ایسے ماہرین پیدا کیے کہ جو ایک فن کے ماہر نہیں تھے بلکہ اللہ نے انہیں تمام فنون پر مہارت عطا فرمائی، انہوں نے حکومتیں بھی کیں، معاشی نظام بھی چلایا، معاشرتی نظام بھی چلایا، انہوں نے سپہ سالاری بھی کی، انہوں نے جنگ میں بھی شرکت کی، انہوں نے نمازوں کی امامت بھی کی، انہوں نے دین کے احکامات بھی نافذ کیے۔ آج تو ایک بڑی دیوار بیچ میں کھڑی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ مولویوں کے ہیں اور یہ کام غیر مولویوں کے ہیں، تو دنیا کے نظام چلانے والے 1400 سال سے مولوی ہی ہیں، اور یہ مولوی تھے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے در اقدس سے فیض یاب ہوئے، ظاہر مذہبی لبادے والے کو اور بظاہر مذہبی حلیہ اپنانے والے کو مولوی کہا جاتا ہے، تو یہ حلیہ کوئی 1400 سال کے بعد کا حلیہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے ہی نمازیں بھی پڑھائیں، ان لوگوں نے ہی سیاست بھی کی، ان لوگوں نے ہی فائنینس بھی چلایا، ان لوگوں نے ملک بھی چلائے، انہوں نے سپہ سالاریاں بھی کی، اور وہ مثالیں قائم کی کہ جو مثالیں اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اسی کے کرم سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے ہی جانشین اور ان کے حقیقی روحانی وارث دنیا پر پھر سے حکومت کر کے دکھائیں گے۔ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مبارک قول جو آپ وجدانی کیفیت میں اور روحانی دنیا کے عظیم گوشوں کا نظارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ تم نے جتنا زور لگانا ہے لگا لو، حضور کا دین تخت پر آنا ہی آنا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے کی بات ضرور سچی ہونی ہے، اور پھر دوبارہ وہ نظام آنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان میں، اور پھر پاکستان سے پوری دنیا میں۔ رب العالمین ہمیں نہیں تو ہماری نسلوں کو وہ عظیم و شان نظارے دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پورے معاملے کے لیے حقیقی طور پر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، اے پروردگار تو دن کا حصہ رات میں ڈالتا ہے اور رات کا حصہ دن میں ڈالتا ہے، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر رب کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو ہی دوست بنائیں۔ یہاں پر قابل غور مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا تعلق سب سے ہے، ہم اپنے دین پر بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کوئی دین سے ہٹا نہیں سکتا، لیکن تعلق ہم نے سب سے رکھا ہوا ہے۔ ذرا بات ہم سب کی سنتے ہیں، اسے موجودہ دور میں وسعت نظری کہا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہا جائے، کوئی کسی سے یہ کہے کہ نہیں جی 4 دیواری کے اندر اندر آپ نے رہنا ہے، آپ نے جتنے بھی تعلقات رکھنے ہیں وہ اہل اسلام سے رکھنے ہیں، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں سے رکھنے ہیں، تو پھر جواب یہ آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ذرا تنگ نظر واقع ہوا ہے، یہ دقیانوسی خیالات کا حامل ہے، اور اس کے ذہن میں وسعت نظری نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا سوچتا ہے۔ محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بندہ مومن کو پیغام کیا دے رہا ہے؟ واضح طور پر کلام الہی کا دیدار آپ کر رہے ہیں، میرے سامنے بھی اللہ کا کلام کھلا ہوا ہے۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء، اور جو ایسا کرے گا پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اگر جان یا مال کا خوف ہو، تمہیں یہ خوف ہو کہ اگر میں نے کافر سے ذرا نرمی نہیں برتی تو یہ میری جان لے لے گا یا میرا مال چھین لے گا، تو اس موقع پر ظاہری طور پر تھوڑا سا ہلکا برتاؤ کرنے کی اجازت ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، لیکن بات سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ سب سے زیادہ ڈر تمہیں رب کا ہونا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ، او تبدوہ، یا اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ کو سب معلوم ہے، تم اپنے دل کا چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ ایک مقام پر کلام مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ رب تمہاری خائنت اعین کو بھی دیکھتا ہے۔ خائنت اعین کیا ہے؟ یعنی ترچھی آنکھ سے اس کے برابر والے کو بھی کوئی چیز پتہ نہ چلے کہ یہ شخص کہاں دیکھ رہا ہے۔ ترچھی آنکھ سے جو تم نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہو، کہ ترچھی آنکھ سے تمہارا دیکھنا بھی رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور صالحین فرماتے ہیں کہ یہی وہ ایک جملہ ہے، یہی وہ ایک قاعدہ ہے، یہی وہ ایک تعویذ ہے کہ جس تعویذ کی برکت سے بندہ مومن گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ وہ سوچے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار کہ جو میری نافرمانیوں کے باوجود مجھ پر احسانات کر رہا ہے، وہ پروردگار مجھے ملاحظہ کر رہا ہے، وہ پروردگار جس نے بن مانگے مجھے میرے ماں کے پیٹ میں روزی عطا فرمائی، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن کہ جس دن ہر جان کا کیا ہوا بھلا کام آ جائے گا، اور وہ جان اپنے کیے ہوئے بھلے کام کو اپنے سامنے حاضر پائے گی۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا کیا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اپنے بھلے کام کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گی۔ وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برا کیا۔
تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، امید کرے گی، وہ جان یہ چاہے گی کہ کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی میں نے برے کام نہ کیے ہوتے، صرف اچھے کام ہی کیے ہوتے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وہ جملہ، وہ بات جو میں نے آج کے درس کے آغاز میں کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، کلام پاک کا اسلوب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، عذاب سے بھی ڈراتا ہے اور بندوں پر مہربانی بھی فرماتا ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، روایت میں آیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن حساب کے لیے لایا جائے گا، اور اس وقت رحمت الہی جوش پر ہوگی، لیکن پہلے اس سے یہ کہا جائے گا کہ کیا تو نے یہ گناہ نہیں کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے یہ کیا۔ پھر دوسرے گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا، پھر تیسرے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اس نے جتنے بھی صغیرہ گناہ کیے ہوں گے ان سارے کے سارے گناہوں کا اقرار اس سے کروایا جائے گا، صغائر کا۔ کہا یہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ ابھی کبیرہ گناہ تو آئے نہیں ہے، جب کبیرہ گناہوں کا رجسٹر آئے گا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صغائر کا پورا باب اس سے گنوائے جانے کے بعد رب فرمائے گا اے فرشتوں، میرے اس بندے کو ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دو، ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دو۔ تو فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے، بندہ عرض کرے گا اے مالک و مولا، میں نے تو اور گناہ بھی کیے تھے، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، وہ رجسٹر تو لایا نہیں گیا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور آپ مسکرانے لگے۔ یعنی بندہ جو پہلے کچھ دیر پہلے خوف کھا رہا تھا کہ کہیں وہ رجسٹر نہ آ جائے، اور اب جب رب کی رحمت دیکھی تو اپنے ان گناہوں کو بھی یاد کر رہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے کے لیے پرہیزگار گناہ گاروں کو تلاش کریں گے اور کہیں گے کہ تھوڑی سی برائیاں اس طرف کر دو تاکہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے رب العالمین حصہ عطا فرما دے۔ واللہ رؤوف بالعباد، رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑی لطف اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے ہمیں بھی قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ باواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ ابھی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھے، رب بھی تم سے محبت فرمائے، تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، رب العالمین تمہیں دوست رکھے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ تمہارے سارے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
قل اطیعوا اللہ والرسول، محبوب آپ فرمائیے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں کو دوست نہیں رکھتا. ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو، سیدنا نوح علیہ السلام کو، سیدنا ابراہیم کی اولاد کو اور سیدنا عمران کی اولاد کو، علی العالمین، سارے جہاں سے. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی ان کے آپس میں تعلقات بھی ہیں، نسلی تعلقات، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بھی ہیں. اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے رب العالمین کے حضور یہ عرض کیا، ربی، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے وہ خالص تیری ہی خدمت میں ہے، تو پروردگار تو مجھ سے اس خدمت کو، اس نظر کو قبول فرما لے. سیدنا عمران کی زوجہ جب حاملہ ہوتی ہیں تو عرض کرتی ہیں، مالک و مولا، جو میرے حمل میں ہے وہ میں نے تیری راہ میں دیا، ابھی سے دیا، تو میری اس نظر کو، اس منت کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. فلما ودعتھا، پھر جب وضع حمل ہوا، جب ولادت ہوئی، قالت رب انی وضعتھا انثی، عرض کرنے لگیں، اے پروردگار، یہ تو میں نے لڑکی جنی، میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ لڑکا ہوگا، تیری راہ میں جہاد کرے گا، تیری راہ میں لڑے گا، لیکن میرے یہاں تو بچی کی ولادت ہوئی. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس کے یہاں کس کی ولادت ہوئی، اس کے یہاں جس کی بھی ولادت ہوئی اللہ خوب جانتا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا تھا وہ اس لڑکی جیسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لڑکی کو فضیلت عطا فرمائی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس میری بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا. نظر میں جو منت جو مانی تھی، اس نظر میں لڑکے کی جگہ سیدتنا مریم علیہ السلام کو رب العالمین نے قبول فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اچھا پروان چڑھایا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس بچی کو سیدنا زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں ان کی کفالت میں دیا. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی سیدنا زکریا علیہ السلام اس لڑکی کے پاس محراب میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو وہاں پر نیا رزق پاتے. سارے سال کے بے موسم کے پھل سیدتنا مریم علیہ السلام کے حجرے میں، ان کے محراب میں رکھے ہوئے ہوتے تھے. قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے، یہ بے موسم کے پھل ہیں اور اتنے خوش ذائقہ، دیکھنے میں اتنے خوبصورت پھل کہاں سے آئے. قالت هو من عند اللہ، وہ کہنے لگیں یہ سب اللہ کے پاس سے ہے، یہ سب میرے رب نے مجھے عطا فرمایا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں یعنی سیدتنا مریم کے حجرے میں محراب بیت المقدس میں دروازہ بند کر کے سیدنا زکریا علیہ السلام خلوت میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور، تنہائی میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ قالا، عرض کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار، اے میرے وہ رب، تو بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، تو تو مجھے بھی بظاہر اگرچہ میری عمر بڑھ گئی ہے لیکن اس کے باوجود تو مجھے بھی اس عمر میں بیٹا عطا فرما سکتا ہے۔ ہنالک، اس مقام پر سیدنا زکریا نے دعا مانگی۔ پتہ یہ چلا کہ دعا کی قبولیت کے لیے مقام بھی بڑا اہم ہے، اور مقام اگر برکت والا ہو، مقام اگر تبرک ہو، تو پھر مقام کی برکت کی وجہ سے بھی اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو یہاں بیٹھ کر بھی، مسجد میں بھی، اپنے گھر میں بھی اللہ کے حضور مانگ سکتا ہے، وہ دل میں یہ خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ اے مالک و مولا، تو مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، کہ میں وہاں آ کر تجھ سے دعائیں کروں، تجھ سے التجائیں کروں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، کہیں اس کے دماغ میں، خیال میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہاں جاؤں گا تو رب سنے گا، یہاں سے رب نہیں سنتا، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ خیال میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ مقام برکتوں والا ہے، برکت والی جگہ کی برکت سے اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ تو یہاں سیدنا زکریا بھی برکت والی جگہ پر دعا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جن مقامات کو اللہ کے پیاروں سے نسبت ہو جائے، وہ مقامات دعا کی قبولیت کی جگہ ہوتے ہیں۔ تو جس مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بنفس نفیس جلوہ فرما ہے، وہ مقام کتنا برکت والا ہوگا۔ اس مقام کو تو رب العالمین نے کعبۃ اللہ مشرفہ سے اور عرش اولیٰ سے بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، کہ جب تک قدم اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو شہر مکہ افضل تھا۔ جب حضور نبی پاک علیہ السلام چل کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اب مدینہ منورہ کو فضیلت عطا فرما دی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی افضلیت کے متعلق بڑا کلام ہوا، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا، کسی نے کہا مکہ افضل، کسی نے کہا مدینہ افضل۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو جواب دیا، وہ جواب کسی محب کا جواب ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ کسی نے کسی شاعر سے پوچھا، اے شاعر، تو نے پوری دنیا دیکھی ہے، تو نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا، دنیا میں بڑی بڑی خوبصورت جگہیں ہیں، ذرا بتا دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ تو کہا، شاعر نے کہا، اس دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ وہ ہے جہاں میرا محبوب ہے، جہاں وہ شخص رہتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ دنیا کی خوبصورت جگہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی وہی جواب دیا، ارشاد فرمایا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ بحث بہت طویل ہو گئی، معاملہ بہت چل پڑا۔ ارشاد فرمایا، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام سے عشق و محبت کے ہمارے تقاضے کچھ ہیں، ان تقاضوں کی وجہ سے احمد رضا مدینہ منورہ کو افضل کہتا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کا وہ مقام، جس مقام سے حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم اقدس، جو مقام حضور کے جسم اقدس کا بوسہ لے رہا ہے، علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کائنات کی افضل ترین جگہ وہی جگہ ہے کہ جسے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم اقدس کے قریب ہے۔ رب العالمین ہمیں اس دربار کی جلد پر رونق حاضری عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی پھر سے اس دربار کے دروازے عالم اسلام کے لیے کھولے، اور اس مقام پر رب العالمین حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کو خدمت کا موقع عطا فرمائے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اس مقام پر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے تو ستھرا بیٹا عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی، پکارا، اور وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، رب العالمین آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، وسیداً، اور وہ سردار ہوں گے، وحسوراً، اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، ونبیًا من الصالحین، اور ہمارے قرب کے لائق انبیاء اکرام علیہم السلام میں سے ہوں گے۔ دعا کی قبولیت ہوئی، اور کیسی ہوئی کہ صرف رب نے بیٹا نہیں دیا بلکہ نبی بیٹا عطا فرمایا۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، عرض کرنے لگے پروردگار میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا، میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میری عمر تو ڈھل گئی ہے، اور میری عورت بھی بانجھ پن کو پہنچ گئی، اب بظاہر اولاد کی کوئی امید تو نہیں ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 120 برس تھی، اور ایک روایت میں آیا کہ آپ کی زوجہ کی عمر مبارک 98 برس تھی۔ اس عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ جب اس عمر میں بیٹے کی خوشخبری ملی، عرض کرتے ہیں اے پروردگار یہ لڑکا کیسے ہوگا؟ قال كذلك اللہ يفعل ما یشاء، ارشاد فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، عرض کی اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے اشارے کے علاوہ بات نہیں کر سکے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو بہت یاد کرو، اور کچھ دن رہے اور شام کے وقت صبح کے وقت اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام اور آپ کے شہزادے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے صدقے رب العالمین بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے۔ رب العالمین انہیں حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھائی جتنی بہنیں حاضر ہوئے، ہر ایک کو ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مالک مولا پروردگار، صبح پر نور میں، ماہ نور میں، تیرے نور والے دربار میں تیرا نور والا کلام سننے کے لیے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار جتنے بھائی جتنی بہنیں حاضر ہوئے تمام کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما، تمام کو دونوں جہاں کے غموں سے محفوظ اور مامون فرما۔
اے پروردگار یا اللہ عز و جل تجھے تیرے پیاروں کا صدقہ، پیاروں کی پیاری پیاری اداؤں کا صدقہ، تیرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کو، حضور کے دیوانوں کو، ناموس رسالت کے متوالوں کو ہر ہر میدان میں عظیم الشان فتح و نصرت عطا فرما۔ اے پروردگار جو اسیران ناموس رسالت پابند سلاسل ہیں، انہیں خیر و عافیت، نور خیر کے ساتھ جلد فتح والی شاندار رہائی عطا فرما۔ تیرے محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا صدقہ رہائی عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں بھی تیرے محبوب کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھائی جتنی بہنیں حاضر ہیں، جو جس مشکل میں ہے، جس پریشانی میں ہے، جس مصیبت میں مبتلا ہے، ہر ایک کو ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ تمام بیماروں کو مکمل شفا یابی عطا فرما۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار یا اللہ عز و جل اس ماہ نور کی برکتیں، عظمتیں، رحمتیں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ملنے جلنے والوں کو، پوری امت مسلمہ کو عطا فرما۔ اے پروردگار اس مہینے کو عالم اسلام کے لیے عروج و بلندی کا مہینہ بنا۔ اس مہینے کو مسلمانوں کے لیے فتح کا مہینہ بنا۔ اس مہینے کو تیرے محبوب کی دکھیاری امت کے لیے خوشحالی کا مہینہ بنا۔ اس مہینے کو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سنگ میل رکھنے کے لیے عظیم الشان کامیابیوں کا مہینہ بنا۔ اے پروردگار تیرے محبوب کا دین تخت پر ہو، ہمیں وہ جلد دن دیکھنا نصیب فرما۔ اے پروردگار جو بہنیں بے رشتہ ہیں انہیں نیک، اچھے، صالح، غیر لالچی رشتے عطا فرما۔ جن کے رشتے ہو چکے انہیں ان کے گھروں میں سکون، چین، اطمینان عطا فرما۔ اے پروردگار سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہمارے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا۔ ہمارے گھروں سے نفرتوں کو، عداوتوں کو، کدورتوں کو، ناچاکیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار تیرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کی لازوال دولت ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو عطا فرما۔ پروردگار تجھ سے اس مبارک وقت میں دعا ہے تا قیام قیامت ہماری نسلوں میں کبھی کوئی بے ادب پیدا نہ فرما، کبھی کوئی گستاخ پیدا نہ فرما۔ اے پروردگار ہماری نسلوں میں تا قیام قیامت تیرے محبوب کے چاہنے والے پیدا فرما۔ ہمیں بہت جلد مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بغداد معلیٰ کی پر رونق حاضری عطا فرما۔ اے پروردگار یا اللہ عز و جل تمام دعائیں، تمام التجائیں اپنے محبوبوں کے صدقے سے قبول و منظور فرما۔ جو کچھ پڑھا گیا اس اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، عاجزانہ کروڑ ہا کروڑ درود و سلام کے ساتھ عرض کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام خلفائے راشدین، تمام امہات المومنین، تمام اہل بیت اطہار، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین، خصوصاً بالخصوص سیدہ پاک خاتون جنت شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، حضور غوث اعظم کے والدین کریمین، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، اور خصوصاً سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار تمام اولیاء تیرے تمام پیارے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ختم نبوت کے تمام محافظین و مجاہدین کو، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تاجدار اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس روئے زمین پر تیرے جتنے پیارے آرام فرما ہیں تمام کو، اور خصوصاً بالخصوص سیدی حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ غیرت و حمیت میں اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اے پروردگار یا اللہ عز و جل خصوصاً بالخصوص ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب قادری قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کو فتح، نور، خیر اور عظیم الشان کامیابیاں عطا فرما۔ اے پروردگار یا اللہ عز و جل تمام اسیران کو استقامت اور تیرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق و محبت میں مزید اضافہ عطا فرما۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اے پروردگار، حاضرین کے جو عزیز و قارب، رشتہ دار، بھائی بہن، والدین، دوست احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان تمام کو بھی اس محفل کا نور ان کی قبروں میں عطا فرما۔ بعد از مرگ درس قرآن پاک سے، نور قرآن پاک سے محبت کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔